اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نے کمیشن آفیسر کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے، جس کی رجسٹریشن 7 فروری سے لے کر 16 فروری 2022 تک جو ہے نا یہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا 2 قسم کی جو ہے نا کمیشن اس میں شامل ہیں، ایک پرماننٹ کمیشن اور ایک دوسرا جو ہے وہ شارٹ سروس کمیشن۔ پرماننٹ کمیشن میں جو ہے نا جنرل 153 جنرل ڈیوٹی پائلٹ جی ڈی پائلٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی جو عمر کی حد جس کی ایج اس کے لیے جو ایج درکار ہے وہ 16 سے اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ EPC ہے، 60% کی جو ہے نا مارک اس کے لیے حاصل کی ہوں گی۔ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس والے سب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا 3 سال اس کی جو ہے نا وہ ٹریننگ پیریڈ۔ 11 لاجسٹک کورس، اس کی ایج لیمٹ 16 سے 22 سال کے درمیان، اور اسٹیٹس جو اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ انمیرڈ، اس کی شاید نہیں کی ہوگی، اور 5 فٹ 4 انچ اس کی ہائٹ، یعنی 163 سینٹی میٹر سے کم از کم، اور اس نے جو FEC میں 60% اس نے نمبر حاصل کیے ہوں گے۔ اور اس میں جو لاسٹ آتا ہے وہ ہے 28 ایڈمن ان اسپیشل ڈیوٹی کورس، اس کی ایج لمٹ ہے 16 سے 22، اور انمیرڈ اور 5 فٹ 4 انچ اس کی ہائٹ، انہوں نے 60% انہوں نے نمبر حاصل کیے ہوں گے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ 5 قسم کی جو کیٹاگریز ہیں، اس میں جو ہے نا اس کی جو ٹریننگ 3 سال ہوگی، اور یہ پرماننٹ، جس طرح آرمی میں لانگ کورس ہوتا ہے، یہ لانگ کورس جیسا جو ہے نا پرماننٹ کمیشن ہے۔ ابھی تو سر پہ آتے ہیں، یہ ہے شارٹ سروس کمیشن، اس کا دورانہ کم ہوتا ہے، اور یہ BEC کے بعد اور BS کے بعد MEC کے بعد لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پرماننٹ کمیشن ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے نا جو آپ کینڈیڈیٹ ہیں وہ FEC کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا آتا ہے ایئر ڈیفینس 129 CSC اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال کے درمیان ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا اسٹیٹس وہ انمیرڈ، اس کی شادی نہیں کی ہوگی، اور 5 فٹ 4 انچ اس کی کم از کم ہائٹ ہوگی، اور اس کی جو رینک ہوگی، جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کی جو رینک ہے وہ فلائنگ آفیسر ہوگی، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ BC BS BE BCS 4 ایئر فزکس اس میں جو ہے فزکس کمپلسری ہوگا، اور کم از کم 2nd ڈویژن کسی بھی یونیورسٹی سے جو ہے نا پاکستانی یا باہر کی یونیورسٹی سے جو کہ HEC سے ریکگنائز ہو،
اور اس کی جو ٹریننگ کی جو پیریڈ ہے وہ 1 سال ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایڈمن ان اسپیشل ڈیوٹی کورس 1 to 9 CSC ایج لمٹ 18 سے 30 سال۔ اس کے لیے جنہوں نے میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، جنہوں نے شادی کی ہوگی اور کی ہے اور جنہوں نے شادی نہیں کی ہے دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو قد ہے وہ 5 فٹ سے 4 انچ کے درمیان کے، کم از کم 5 فٹ 4 انچ، اس سے کم نہیں ہوگا، 163 سے کم نہیں ہوگا۔ اس کی جو رینک ہوگی وہ فلائنگ آفیسر ہوگی۔ اس کے جو اپلائی کریں گے، اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہوگی وہ 20 4 ایئر اور BEC سول انجینئرنگ، BE سول انجینئرنگ، MBA MPA MS ود منیمم سیکنڈ ڈویژن لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس کی جو یونیورسٹی ہے، اس کی جو کالج ہے وہ HEC اور سے رجسٹرڈ ہوا اور PEC HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ، اور PEC کا مطلب پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ وہ اس کی جو رجسٹریشن اس کے ادارے کی ضرور ہوگی۔ اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ 24 ہفتے اس کی جو ہے نا ٹریننگ ہوگی۔ اکاؤنٹ برانچ 1 to 9 CSC اس کی ایج لمٹ 18 سے 30 سال، اور میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 5 فٹ 4 انچ اس کی کم سے کم ہے، رینک اس کی فلائنگ آفیسر ہوگی، اور اس کی کوالیفیکیشن BCom آنر 4 ایئر، BBA 4 ایئر اور MCom MBA فائنانس ACCA ACMA BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، کم از کم سیکنڈ ڈویژن نے کسی یونیورسٹی سے ان سبجیکٹ میں انہوں نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو ٹریننگ وہ 24 مہینے ہوگی، 24 ہفتے ہوگی سوری۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے لیے ایج لمٹ 18 سے 30 سال، میل اور فیمیل دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اوپر جو تھے اس کے لیے ایڈمن اسپیشل کورس اور اکاؤنٹ برانچ، اور اس کے علاوہ ایئر ڈیفینس اس کے لیے صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے تھے، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے مرد اور خواتین دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو میل یعنی کہ مرد کی جو ہائٹ ہوگی وہ 5 فٹ سے 4 انچ کے درمیان سے کم از کم 5 فٹ 4 انچ کم از کم، اور فیمیل یعنی کہ خواتین کی جو ہے وہ 4 فٹ 10 انچ کم از کم اس کی جو ہائٹ ہوگی، جو کہ انچز میں مرد کی 163 سینٹی میٹر آتی ہے، اور کم از کم اس سے اوپر کوئی مسئلہ کم نہیں ہوگی، اور 147 سینٹی میٹر خواتین کے لیے انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور فلائنگ آفیسر جو ہے اس کی رینک ہوگی جب کی سلیکشن ہو جائے گی۔ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ MCS BCS آنر BS in کمپیوٹر سائنس IT سافٹ ویئر انجینئرنگ انفارمیشن سیکورٹی MSc in کمپیوٹر سائنس MS in دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ بگ ڈیٹا انالیٹک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن، اور سیکنڈ یہ جو ہے نا اس سبجیکٹ انہوں نے کیا ہوگا تو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ٹریننگ کی جو پیریڈ ہے ڈیوریشن ہے وہ 24 MET برانچ، یہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور خواتین اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اس کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ یعنی 163 سینٹی میٹر کم از کم، رینک فلائنگ آفیسر، اور اس کی جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے وہ MSc in میٹرولوجی MSc فزکس MSc میتھمیٹکس سیکنڈ ڈویژن جو ہے نا کم از کم سیکنڈ ڈویژن، اور اس کی جو ہے نا ٹریننگ وہ 24 ہفتے ہوگی سوری۔ ایجوکیشن برانچ ایج لمٹ 21 سال سے 30 سال کے درمیان، یہاں پہ تھوڑا ڈفرینس ہے، یہاں پہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان، یہاں پہ جو ہے نا 21 سال سے 30 سال کے درمیان ایجوکیشن کی جو برانچ ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ صرف مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس سے تھوڑا مسٹیک ہوا ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ نیشنلٹی کی میل سٹیزن ہوگی، لیکن یہاں پہ
ہائٹ فیمیل کا بھی دیا ہوا ہے، تو فیمیل کی جو ہے نا فیمیل بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ایجوکیشن برانچ کے لیے۔ تو میل کی ہائٹ 5 فٹ 4 انچ 163 سینٹی میٹر، فیمیل کی جو ہے نا 4 فیٹ اور 10 انچز 147 سینٹی میٹر کم از کم۔ اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کی جو ہوگی، اس کی جو رینک ہوگی وہ فلائٹ لیفٹیننٹ، اور اس کی جو ہے کوالیفیکیشن MBA MS MPhil in HRM مینجمنٹ سائنسز پروجیکٹ مینجمنٹ، اور میتھمیٹکس والے جو میتھمیٹکس میں MSc کی ہوئی ہے MPhil کیا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا MS یا MPhil جنہوں نے کیا ہوا ہے میتھمیٹکس کے لیے فلائٹ لیفٹیننٹ۔ انٹرنیشنل کے لیے IR اس نے MPhil اور MS جنہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس کی رینک جو ہے وہ فلائٹ لیفٹیننٹ۔ اسلامیات ریلیجیس آفیسر، اس کی رینک ہوگی فلائنگ آفیسر۔ MA اسلامیات اس کی جو ہے نا کم از کم اس کی جو ہے کوالیفیکیشن ہوگی وہ MA اسلامیات ہوگی۔ اور سائیکالوجی MA MSc BS 4 ایئر سائیکالوجی میں، اور مرد اور خواتین دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فلائنگ آفیسر جو ہے نا فلائنگ آفیسر اس کی جو ہے رینک ہوگی۔ میتھمیٹکس میں دوسرا آتا ہے وہ ہے یہاں پہ جو ہے نا PhD، جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے، اوپر جو یہاں پہ میتھمیٹکس دیا ہوا تھا تو اس میں MPhil کی جو ہے نا وہ اس نے کوالیفیکیشن دی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ نیچے بھی جو ہے اس میں دیا ہے ایجوکیشن برانچ میں میتھمیٹکس جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے، اس کی جو رینک ہوگی وہ اسکواڈرن لیڈر ہوگی، اور 21 سال سے درمیان۔ اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ 24 ہفتے ہیں۔ انجینئرنگ برانچ، اس میں جو ہے نا 18 سال سے 30 سال کے جو لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، مرد اور خواتین دونوں، اور شادی اور شادی شدہ اس کے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ میں پہلے بتا چکا ہوں 5 فٹ 4 انچ مرد کے لیے، اور 4 فٹ 10 انچ خواتین کے لیے۔ اور اس کی جو ہے ایجوکیشن کوالیفیکیشن BE BS BSc 4 ایئر انجینئرنگ ڈگری، جنہوں نے 2.5 CGPA 4 GPA میں سے 2.5 CGPA میں، یا کم سے کم 62.5% انہوں نے یونیورسٹی سسٹم میں انہوں نے 62.5% انہوں نے نمبر حاصل کیے ہوں گے۔ اور اس میں جو نا انہوں نے یہاں پہ کوئی سبجیکٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے ایروسپیس، میکینیکل، میکاٹرونک انجینئرنگ، میٹالورجیکل، کیمیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، ایونک ٹیلی کام، جنہوں نے یہ سارے جو کیا ہوگا ماسٹر کیا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ PC سے رجسٹرڈ ہے، وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیگل برانچ، اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 21 سال سے 30 سال کے درمیان، میل صرف مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ اس کی جو ایج لمٹ ہے ہائٹ ہے وہ 163 سینٹی میٹر، اور اس کے رینک فلائنگ آفیسر۔ اور انہوں نے جو ہے نا کوالیفیکیشن اس کی ہوگی LLB 2nd ڈویژن کسی بھی یونیورسٹی سے، اور اس کی جو ٹریننگ ہوگی وہ 24 ہفتے ہوگی۔ لاجسٹک برانچ، اوپر جو ہے وہ لیگل برانچ تھا، یہ لاجسٹک برانچ ہے۔ یہاں پہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان اس کی ایج لمٹ ہوگی، اور میل حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اس کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایج لمٹ 60 سینٹی میٹر سے کم از کم یہ ہوگی، زیادہ سے ہو سکتی ہے۔ فلائنگ آفیسر اس کی جو ہے نا اس کی رینک ہوگی BBA، اس کے لیے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوالیفیکیشن ہوگی BBA، مارکیٹنگ فائنانس BS IT BCS BS اکنامکس اسٹیٹسٹک BE آل ڈسپلن انکلوڈنگ سول انجینئرنگ، اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 24 ہفتے اس کے لیے ٹریننگ ہوگی۔ اور یہاں پہ
جی ڈی پائلٹ کے لیے ایئر ڈیفینس اینڈ ایروناٹیکل اسپیشل ایڈمن ان اسپیشل کورس اسپیشل ڈیوٹی کے لیے اس کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ انگلش اور فزکس میں ہوگی. ایروناٹیکل انجینئرنگ اور لاجسٹک کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ انگلش، فزکس اور میتھمیٹکس کی ہوگی. سی ایس سی جس کے ساتھ سی ایس سی لکھا ہے وہ ریلیونٹ. سی ایس سی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ شارٹ کمیشن ہے، شارٹ سروس کمیشن. اس کی جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کی جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس میں جو ہے نا ایسے جو ہے نا کویشچن ٹیسٹ میں پوچھی جائیں گے. اور فزکس کی جو ہے نا اس میں ہوں گے کویشچن اس میں ہوں گے. اور اس کے بعد کی یہ ہے کہ آپ کون سے سینٹر پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. ایبٹ آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، کراچی، لاہور، ملتان، میاں والی، ڈیہان، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، سکر. آپ اس سینٹر پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے نیئرسٹ ہیں، یا آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں جو سینٹر آپ کے لیے نیئرسٹ ہو جس کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو امپارٹنٹ ہے کہ آپ جب اپلائی کریں گے تو اپلائی مہینے کے لاسٹ پہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ ابھی کریں گے پہلے 7-8 تاریخ کریں گے تو آپ کی جو ہے ٹیسٹ جلدی آ جائے گا. اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو آپ کی جو ٹیسٹ ہوگی وہ 1-2 مہینے کے بعد آ جائے گی، تو آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ لے کر جاتا ہوں. یہ اس کا ویب سائٹ ہے www.joinpaf.gov.pk. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں. آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے PAF پہ جو ہے نا آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ والا ونڈو کھول جائے گا اور اپنے جوائن PAF پہ کلک کرنا ہے. جس طرح آپ آ جائیں گے تو یہ ایڈ اس کا کھل جائے گا. آپ اس کو کلوز کرنا ہے، اپنے نیچے آنا ہے. یہ جو ریڈ کلر کی جو ہے نا وہ باکس ہے، اپنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے آپ کلک کریں گے تو رجسٹر آن لائن آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے. تو جب رجسٹریشن آن لائن کر لیں گے تو یہاں پہ ایک پیج جو ہے نا وہ کھل جائے گا. اور آپ اس کے لیے جو ہے نا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے نیچے یہاں پہ CNAC انٹر CNAC نمبر وداؤٹ ڈیش، آپ نے CNAC نمبر دینا ہے اور اس کو سبمٹ کرنا ہے. اگر آپ سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کو آگے لے کر جائے گا. اور آپ اس کے بعد اس کی جو ہے نا اپنی ڈیٹا کو انٹری کرنا ہے. جو آپ سے پہلے آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے متعلق وہ سوالات پوچھے گا تو آپ اس کے جواب دیں گے. وہ سوالات جو ہے نا اور نام پوچھے گا، آپ کے نام کیا ہے، آپ کا نام آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، فادر کا نام لکھنا ہے. جو بھی ڈیٹیل ہیں آپ کے حوالے سے وہ آپ اس میں سبمٹ کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.